آرزو راجہ مسیح کیس جو کہ آج کل ہر زبان کا ذکر بنا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آرزو راجہ کیس میں دن بدن اتار چڑھاؤ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، جس کے بعد ہفتے کے روز آرزو راجہ کیس کے وکیل جناب جبران ناصر صاحب نے عوام کے سامنے کچھ نئے پہلو کو واضح کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم جی، آج ہم سٹی کورٹ کے اندر موجود ہیں صدر کراچی میں۔ میرے ساتھ آرزو کے والدین ہیں، راجہ بھائی اور ریٹا بہن، اور میرے ساتھ یہاں پہ کچھ چرچ آف پاکستان اور کیتھولک چرچ سے بھی نمائندہ موجود ہیں، پیسٹر غزالہ ہیں، کاشف ہیں NCGP سے، اور حضرات ہیں۔ آج ہیئرنگ تھی چالان کے حوالے سے۔ چالان ہوتی ہے انویسٹیگیشن رپورٹ جو کہ پولیس جمع کراتی ہے کسی کرائم کی انویسٹیگیشن کے بعد، اور اس انویسٹیگیشن میں طے ہوتا ہے کہ وہ کون سے کرائمز ہیں، وہ کون سے اوفینسز ہیں جس کے اندر اکیوز کو ٹرائی کیا جائے گا، جس کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ چالان میں جو موجودہ اس وقت دفعات لگی ہوئی ہیں وہ ہے چائلڈ میرج کی صرف، اور ساتھ میں ہے ریپ کی، مگر جو ابڈکشن تھی، اغوا کاری تھی، اس کی دفعات نکال لی گئی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے ہمارے کچھ کنٹینشن سے ہم نے آج 3.5 گھنٹے جج صاحب نے سنا ہے۔ میں لرنڈ جوڈیشل میجسٹریٹ 23 کراچی ساؤتھ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 3.5 گھنٹے بڑی تفصیل سے آرگیومنٹ سنی، اور ہم نے کہا ہے کہ ان 2 سیکشنز کے علاوہ تقریباً 7 اور سیکشنز ہیں جو کہ ایڈ ہوتے ہیں اور جو کہ پروو ہوتے ہیں کہ یہ کرائم ہوا ہے۔ میں آپ کی وضاحت کے لیے بھی کہ آپ قانون کو تھوڑا سمجھ سکیں اور قانون کو جان سکیں ضروری ہے۔ پہلا، یہ انویسٹیگیشن کے اندر آیا ہے کہ جو ملزم اظہر ہے وہ بچی آرزو کے ساتھ 1 سال سے رابطے میں تھا۔ 1 سال سے ان کی کوئی دوستی تھی جس کو وہ دوستی کہہ رہے ہیں، اور یہ رومانٹکلی انوالو تھا، جس کو ہم چائلڈ ابیوز کہتے ہیں، وہ انوالو تھا۔ اس میں جو اس نے ایک ذہن بنایا ہے، ایک ذہن کشی کی ہے بچی کی کہ تم میرے ساتھ بھاگ چلو، وہ ہے پاکستان پینل کوڈ کا نیا سیکشن 292A سیڈکشن آف چائلڈ، اس کو ہم نے آرگیو کیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے سیکشن کہ جی بچی کو جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا، ابڈکشن جو ہے وہ 364A ہے، جس میں فیڈرل شریعت کورٹ کہہ چکی ہے کہ کڈنیپنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو لے کے جائیں، اگر آپ بہلا پھسلا کے سیڈیوس کر کے بھی کسی کو لے جاتے ہیں تو وہ بھی کڈنیپنگ ہے۔ تو ہم نے دوبارہ سے آرگیو کیا کہ 364A لگا دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور دفعہ ہے 365B، وہ ہے کہ جب کڈنیپنگ کی وجہ یا ریزن جو ہے وہ کسی کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرنا ہو یا شادی کرنا ہو، وہ بھی یہاں پہ ثابت ہوتی ہے، تو 365B لگ گیا۔ اس کے ساتھ پھر آتا ہے ریپ، جو سیکشول انٹرکورس کی دفعہ ہے 375(5), جہاں پہ آپ 16 سال سے کم عمر کی بچی کے ساتھ، چاہے اس کی رضامندی ہو کہ نہ ہو، آپ اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کریں، جو کہ آلریڈی چالان میں موجود تھا، اس کو مینٹین کیا جائے۔ اس کے ساتھ آتا ہے جو کہ نہیں تھا چالان میں موجود 377A سیکشول ابیوز، یعنی کہ 18 سال سے کم عمر کسی بھی انسان، مرد یا عورت کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی تعلقات قائم کرنا، ضروری نہیں ہو سیکشول انٹرکورس ہو۔ اگر آپ کسی کو پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں جو کہ رومانٹکلی انوالو یا فزیکل اس میں ریلیشن میں آتا ہے، سیکشول نیچر سے آتا ہے، تو وہ چائلڈ ابیوز میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم نے ایڈ مزید کروایا یا کہا کہ ایڈ کیا جائے وہ ہے 328A کروئلٹی ٹو چائلڈ۔ کروئلٹی ٹو چائلڈ میں اس لیے ہم نے ایڈ کرایا چونکہ جو باقی سارے میں نے آپ کو آفینسز گنوائے ہیں، وہ ابڈکشن کے ہوں، وہ ریپ کے ہوں، وہ سیکشول ابیوز کے ہوں، وہ سارے فزیکل وائلنس پہ۔ 328A کروئلٹی ٹو چائلڈ واحد سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ میں جو کہ سائیکولوجیکل انجری کی بات کرتا ہے۔ ایک 13 سال کی آرزو کا یہ یقین کرنا کہ وہ 18 کی ہو گئی ہے، اس کا یقین کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، ریپ نہیں ہوا، اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب حلال تھا، جائز تھا، لیگل تھا، اس کا یہ یقین کرنا کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا، اس کی رضامندی سے شادی ہوئی ہے، یہ سائیکولوجیکل ٹراما ہے، یہ برین واشنگ ہے، سائیکولوجیکل انجری ہے۔ اس کے اوپر ہم نے 328 آرگیو کیا، اور آخر میں بالکل سیکشن 345 آف چائلڈ میرج اسٹینڈ ایکٹ 2013، جو کہ چائلڈ میرج ہمارے سامنے آئی کہ بچی کی عمر کم ہے، اس حوالے سے ملزموں کی لسٹ میں ہم نے کہا ہے کہ ملزموں کی لسٹ میں انہوں نے ان صحاب کو شامل نہیں کیا جنہوں نے بچی کا کلمہ پڑھوایا تھا، کیونکہ سنت اسلام پہ خود ایک جھوٹ آیا ہوا ہے کہ وہ 18 سال لکھی ہوئی عمر جبکہ وہ 13 سال کی تھی، جہاں ہم نے کورٹ کو بتایا کہ یہاں وجہ سنت اسلام جو ہے وہ اسلام قبول کروانا نہیں تھا، بچی کو 18 کا دکھانا تھا تاکہ اس کی شادی ہو سکے، تو ان کو بھی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اور ساتھ میں ایک بھائی ہے ملزم کا، محسن، جس کو ملزم کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اس پہ ہم نے آرگیو کیا کہ اس کو دوبارہ شامل کیا جائے، چونکہ یہ ملزم جو ہے یہ اپنی بیل لینے کے بعد بچی سے شیلٹر ہوم میں چوری چھپے شیلٹر ہوم والوں کو جھوٹ بول کے اپنی آئیڈینٹی چھپا کے ملتا رہا ہے اور اس کو برین واش کرتا رہا ہے۔ تو ہمارا کل کیس یہ ہے کہ اظہر کا بھائی محسن، اس کے ساتھ جو وکیل تھے محمود اور ان کا کلرک جنید جنہوں نے ڈاکیومنٹس تیار کروائے، جسٹس آف پیس جنہوں نے ایفیڈیوٹ آف فری ول بنایا، اظہر الدین صاحب جس نے نکاح کروایا، عبد الرسول نقشبندی جس نے اسلام قبول کروایا، آپ کا رحیمی، اور اس کے بعد یہاں پہ جو باقی ملزم ہیں جنہوں نے اس ابڈکشن کو کنسیل کیا اور چھپایا ہے۔ ہاں، اس حوالے سے یاد آیا
368 पीनल कोड का एक ऑफेंस है, जो कि होता है कि बेशक आपने किसी को अगवा ना किया हो, मगर आपको पता हो कि कोई अगवा हुआ है और आप उस अगवा को छुपाएं, उस किडनैपिंग को छुपाएं, तो भी आपको वही सज़ा मिलेगी जो अगवाकार को मिलती है। उस हवाले से वो लोग जिन्होंने ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और ये शादी का ड्रामा रचा और बच्ची की अगवाकारी को छुपाया, उनके ऊपर 368 लगना चाहिए। कोर्ट ने आज डिटेल आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है वो 9 तारीख रखी है ऑर्डर के लिए कि 9 तारीख को बताएंगे कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन चलान में कोर्ट कौन कौन से सेक्शंस ऐड करेगा। सामने जो जरा हुई है मुलजिम की साइड से, वो सारी की सारी बेस थी सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स और हाई कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स, जिसमें कहा गया था कि जी अगर किसी बच्ची की शादी हो गई है और उसकी प्यूबर्टी हो गई है, यानी कि 13 साल उम्र हो गई है, तो उसके साथ जो जिनसी ताल्लुक है वो रेप नहीं है। यकीनी तौर पे ये सही लीगल पोजीशन होती थी। 2006 से पहले जो विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उससे पहले कानूनी पोजीशन यही थी, मगर 2006 के बाद ये बात रिपील कर दी गई है और अब किसी का निकाह होना या ना होना कोई डिफेंस नहीं है। 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ कोई भी जिनसी ताल्लुकात जो है वो रेप के ज़ुमरे में आता है। यहाँ पे भी हमने कोर्ट को इस पर आगाह किया और किया कि जितने सेक्शंस, जितने जजमेंट्स जो हैं वो अक्यूज कोर्ट कर रहा है वो इस केस में अप्लाई नहीं होते। हम उम्मीद करेंगे इंसाफ के लिए कल जो है वो बेल आर्ग्यू होनी है मुलजिम की, तो ये आपको अपडेट देना था, जो काफ़ी दिनों से आपको कोई अपडेट नहीं आया। इस केस में हम अभी भी लगे हुए हैं, ट्रायल कोर्ट में मामला ज़रा सुस्त रवि का शिकार होते हैं, मगर आज चलान के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए और इंशाल्लाह 9 तारीख को इसके ऊपर तफसीली फैसला आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।